اور قابل مبارکباد ہیں محترم المقام عالی جناب حافظ محمد اطہر حسین قاسمی صاحب کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور آپ کے اہتمام کی وجہ سے ہی یہ پروگرام منعقد ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ اردو زبان و ادب کے اس شہدائی کو، اس خادم کو جو زمانے قدیم سے قریباً 40 سال سے بے لوث اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہا ہے، اس کی پذیرائی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور اس کے حضور میں کچھ اظہار تشکر پیش کیا جائے، سپاسنامے کی شکل میں کچھ منظوم خراج تحسین پیش کیا جائے، اور یہ کام حافظ اطہر صاحب کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں میرا تعاون فرمایا۔ دائرہ ادب گورکھپور کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، مگر جو کوششیں عزیزم وسیم مظہر نے کی ہیں، شاکر علی شاکر نے کی ہیں، عطیہ اللہ ساحل نے کی ہیں، انور ضیاء صاحب نے جو سرپرستی فرمائی ہے، میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ اور دور دراز سے ہمارے جو مہمان اس میں پروگرام میں آ گئے ہیں، میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اردو کا ایک کہہ لیجئے کہ اردو کی برکت ہے کہ 200 کلومیٹر کا سفر کر کے کوئی اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے کسی پروگرام میں حاضر ہو، شامل ہو، قابل مبارکباد ہیں۔ آئیے، ایک عمل یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی پذیرائی کا، اور وہ یہ ہے کہ بیچ لگا کر بھی استقبال کیا جا سکتا ہے، اور گلدستہ دے کر بھی استقبال کیا جا سکتا ہے، پھول کا مالا پہنا کر بھی، ہار پہنا کر بھی استقبال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمل جلدی ہو، اس لیے میں عزیزم وسیم مظہر سے گزارش کروں گا کہ شعراء کرام کو جلدی آپ بیچ لگا دیں، اور ہمارے درمیان جو ہمارے مہمانان کرام ہیں، وہ جناب جو سینئر صحافی کامل خان صاحب ہیں، ہمارے محترم المقام جناب محمد عاصم خان صاحب تشریف فرما ہیں، الحاج زین الدین اعظمی صاحب ہیں، آپ کو بھی بیچ لگا کر آپ کا استقبال کیا جائے، اس لیے کہ شمیم صابری نے کبھی کہا تھا کہ وہ اپنے آپ کا خود احترام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کا خود احترام کرتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کا خود احترام کرتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو یقیناً آپ کو بھی عزت دے گا، گویا کہ اس کو عزت دینا اپنے آپ کو عزت دینا ہے، اور کسی کی توہین کرنا اپنے آپ کی توہین کرنا ہے۔ اور یہ پروگرام اور اس طرح کے پروگرام اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ احترام کا جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ حافظ ذاکر صاحب کہیں پیچھے چلے گئے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا الحاج حافظ ذاکر علی صاحب تو بہت قیمتی آدمی ہیں۔ حافظ ذاکر صاحب کے بڑے احسانات ہیں مجھ جیسے لوگوں پر بھی، میں اکیلے میں بتاؤں گا، یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو حضرات بیچ لگا رہے ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ الحاج حافظ ذاکر علی صاحب کی خدمت میں بھی پہنچیں اور بیچ لگا دیں۔ ایک آدمی اور اٹھ جائے کوئی، اور ادھر سے ہمارے مہمانان جو ہیں ڈاکٹر زید کیموری صاحب، ڈاکٹر فرید قمر صاحب، نور الدین نور صاحب، آپ کپتان گنج سے آئے ہیں، عطیہ اللہ ساحل صاحب 16 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جب مدینہ منورہ کے قیام میں روزانہ ان کو موقع ملتا ہے کہ روضہ اقدس پر جا کے حاضری دینے کا، سلام پیش کرنے کا، خوش نصیب ہیں۔ ہم لوگ بھی ان سے گزارشیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کر دیا کریں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم لوگوں کی طرف سے بھی سلام پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اگر بقول سالک گورکھپوری کہ میری زندگی کا حاصل یا میری بندگی کا حاصل تیرا نام ہی بہت ہے، میری بندگی کا حاصل تیرا نام ہی بہت ہے، تو اگر قبول کر لے تو سلام ہی بہت ہے،
تو اگر قبول کر لے تو سلام ہی بہت ہے۔ جناب عطیہ اللہ ساحل صاحب ہم لوگوں کی طرف سے یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو بنفس نفیس روضہ اطہر پر حاضری دے کر ہم لوگوں کی طرف سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں تمام مجمع کی طرف سے گزارش کروں گا جناب عطیہ اللہ ساحل صاحب سے 31 اگست کو ان کو دوبارہ مدینہ منورہ جانا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ جائیں تو روضہ اقدس پر ہم تمامی لوگوں کی طرف سے سلامی پیش کریں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، یہ ایک عمل مکمل ہوا۔ اب دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم جب کسی کا استقبال کرتے ہیں، ہم جب کسی کے نام کوئی پروگرام منسوب کرتے ہیں، جب ہم کسی شخصیت کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک سپاس نامہ ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں، اور سپاس نامے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی شخصیت ہو اس نے اپنی زندگی میں جو بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کا اجمالی طور پر تذکرہ کیا جائے، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اور یہ امید کی جائے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے اسی جذبے کے تحت آپ جس کام میں وہ ہیں اس کام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے، اس سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر اور اس پروگرام کے روح رواں برادر مکرم عالی جناب حافظ محمد اطہر حسین قاسمی صاحب بستوی سے کہ وہ جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پہلے پیش فرمائے پڑھ کے، پھر ان کی خدمت میں وہ سپاس نامہ پیش فرمائے۔ جناب حافظ محمد اطہر حسین قاسمی بستوی جو آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور میزبان ہیں، آپ نے اہتمام کیا ہے اس پروگرام کا۔ جیسے بھی ہو کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کھڑے ہونے کو دقت نہیں ہے تو اس پر بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دقت ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، آرام سے بس کیجیے۔ جاوید کریم صاحب متوجہ رہیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بخدمت محترم المقام عالی جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب، آرگنائزر انجمن اصلاح ادب مقام نارائن پور پوسٹ خاص کپتان گنج ضلع کشی نگر یو پی۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمان خصوصی ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری بزم میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور والا، کوئی بھی تنظیم خواہ ادبی ہو یا سیاسی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ کچھ مخلص افراد اس کی بھرپور حمایت کے لیے کمر بستہ نہ ہوں۔ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جس کا بنیادی مقصد امن و آشتی کی فضا کو ہموار کرنا ہے۔ زبان کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا بیج بونا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کی بقا و ترویج میں مدارس و مکاتب کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ محترم المقام، آپ ایک مستند طبیب کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی مزین ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وطن عزیز ہندوستان میں شاید ہی کوئی مدرسہ ہو جہاں اردو کی تعلیم نہ ہوتی ہو۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی اخلاقی تربیت بھی مدارس اسلامیہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب عالی، آپ بھی مدرسہ اسلامیہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کو اوائل عمری سے ہی اردو زبان و ادب سے گہری وابستگی تھی جس نے رفتہ رفتہ جنون کی شکل اختیار کر لی، اور آپ نے اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ حضور والا، آپ نے مرکز سے قدرے ہٹ کر قصبہ نارائن پور میں اپنے برادر مکرم حضرت مولانا محمد سعید قدسی صاحب کی سرپرستی میں ادبی انجمن اصلاح ادب قائم کر کے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو ادب سے روشناس کرایا بلکہ اپنی تنظیم کے ذریعہ اردو زبان و ادب کے بے شمار خدمت گزار بھی فراہم کیے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔
اور اردو زبان و ادب کے شیدائی آپ کی قائم کردہ تنظیم انجمن اصلاح ادب سے خاطر خواہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ کی ذات گرامی اہل اردو کے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ ہم آپ کی بے پناہ ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ من جانب دار ادب گورکھپور، عاصم گونڈوی صدر، حافظ ناصر الدین صاحب سیکریٹری، مورخہ 26 جولائی 2002 بروز منگل۔ مائک کو آپ اوپر کر دیجیے۔ اب میں دار ادب گورکھپور کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے اور حافظ اطہر صاحب اس پروگرام کے میزبان ہیں، محتمی میں اس حیثیت سے ہم دونوں حضرات حافظ جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کی خدمت میں یہ سپاس نامہ پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، زینت جشن جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اب میں صدر محترم جناب محمد انور زیاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش فرمائیں۔ صدر محترم کے ہاتھوں اور ڈاکٹر امتیاز سمر صاحب بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ بہت بہت مبارکباد جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور اب میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب الحاج زین الدین اعظمی صاحب جو کہ خازن ہیں مدرسہ دارالارقم کے، اور حضرات گرامی، اذان کے پہلے جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہوئے میں گزارش کروں گا الحاج زین الدین اعظمی صاحب سے، وہ ہمارے بزرگ ہیں اور بہت زمانے سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کی موجودگی سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے، بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمر میں بھی پیرانہ سالی کے باوجود، کمزوری کے باوجود آپ کا ایک تعلق ہے اور ایک لگاؤ ہے اچھے کاموں سے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے عرشی بستوی صاحب کی استقبال کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ شال پوشی چادر پیش کر کے وہ عزت افزائی کی جاتی ہے۔ میں جناب الحاج زین الدین اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کی خدمت میں چڑھ جائیں آرام سے۔
ہاں سب ایک ساتھ لے لیجیے. بابو سلیم نہیں آیا ابھی؟ ہاں نہیں بیٹھے رہیں. سلیم نہیں ابھی آیا. حضرات 2 منٹ کا اور کام بچا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر مشاعرہ غزل کی طرف جانے کا، اور وہ یہ ہے کہ 2 ہمارے ایسے مہمان جن کی جتنی بھی عزت افزائی کی جائے، جن کا جتنا بھی بھائی سمیع بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. جناب سمیع بہواروی صاحب آپ بہار سے تشریف لائیں. میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ 200 کلومیٹر بائک سے آپ تشریف لائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی استقبال اسی طرح سے شال پوشی کے ذریعے سے کی جائے، اور میں اس کے لیے سینئر صحافی محترم المقام علی جناب کامل خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور یہ ان کے مبارک ہاتھوں سے اگر یہ عمل ہو تو اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دور دراز سے ایک ایسا شخص جو اردو زبان کی خدمت میں، جو اردو زبان کی محبت میں جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہو، اس کو اس شخصیت کے ہاتھوں سے اعزاز کرایا جائے جس نے خود اپنی زندگی صحافت کے لیے وقف کر رکھی ہے، جس نے خود اپنی زندگی سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے وقف کر رکھی ہے. جناب کامل خان صاحب جناب سمیع بہواروی صاحب کی گل شال پوشی کر رہے ہیں، اور اب اس سلسلے کی ایک اور کڑی جناب نور سلطانی صاحب جو بہار سے تشریف لائے ہیں. میں جناب عاصم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی شال پوشی کے ذریعے ان کا استقبال فرمائیں. جناب محمد عاصم خان صاحب جو صحیح معنوں میں ایک سماجی کارکن ہیں، اور سماج کے اندر جو ذمہ داریاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ بخوبی آپ کر رہے ہیں. ایک حدیث عزیز شخصیت، ایک لائق احترام اور قابل قدر شخصیت جناب محترم محمد عاصم خان صاحب، آپ استقبال کریں گے. اب یہ سلسلہ موقوف ہوگا کچھ دیر کے لیے. بعد میں حضرات گرامی آئیے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جب گورکھپور کے اندر، شہر کے اندر کوئی پروگرام ہو اس میں میزبان شعراء سے زیادہ مہمان شعراء تشریف لائیں. یہ بہت کم ہوتا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اس پروگرام میں مجھ کو چھوڑ کے، میں شاعر ہی نہیں ہوں، 14 شعراء کرام ہیں جن میں سے 10 باہر سے تشریف لائیں، اور ہمارے جو علاقے سے صرف 4-5 ہیں. یہ اس لیے ہوا تاکہ اس پروگرام کے کو ایک وسعت مل سکے، اور اس پروگرام کے اندر وہ چیز پیدا ہو سکے جو عموماً نہیں ہوا کرتی. اس کے لیے میں جناب ڈاکٹر عرشی بستوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے. اب بہت زیادہ لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ 9 کے قریب ہو گیا ہے، اور اگر ہم نے بہت جلدی کیا 14 لوگوں کو پڑھوانے میں، تب بھی کم از کم 1.5 گھنٹے کا وقت درکار ہی ہے.